لہٰذا ان آیات پہ غور کیا جائے تو وہ بتوں کی جو آیتیں ہیں مسلمانوں پہ چسپاں کی جائیں گی تو ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان نہیں بچے گا۔ ایمان کے بچاؤ کے لیے یہی ہے کہ جو قرآن کا منشا ہے، جو قرآن کی رضا ہے، جس طرح اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور محبوب کی منشا کے مطابق قرآن کو پڑھا جائے تو پھر اس کا صحیح معنی اور صحیح چیز اس کے سامنے آئے گی۔ اور آخر میں ایک بات میں کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ نبی پاک رحیم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے شہداء احد پر جنازہ پڑھا اور جنازے کے بعد ممبر پر تشریف لے آئے، خطاب فرمایا اور خطاب کے دوران ارشاد فرمایا انی لست اخشی علیکم ان تشرکون بعدی، کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک بن جاؤ۔ کیا یہ آیت ان کے لیے تھی؟ یہ حدیث جو ہے آقا نے جو فرمایا ان کے لیے نہیں، یہ حدیث پاک جس طرح قرآن آخر قیامت تک آنے والے کے لیے رشد و ہدایت ہے، اس طرح حدیث بھی آخر تک آنے والے کے لیے رشد و ہدایت ہے، کیونکہ آقا دو ناس جو ہے وما ينطق الا وحی یوحی، کہ آقا اپنی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکالتے جب تک وحی خدا نہ ہو۔ اخشی علیکم ان تشرکون بعدی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک بن جاؤ گے، کیونکہ آقا نے توحید پہ اس قدر کام کیا ہے، 13 سال توحید پہ کام کیا، 13 سال فقط توحید بیان ہوئی، اور اس کے دوران 13 سال میں فقط 40 آدمی مسلمان ہو گئے، اور اس آقا کو اپنے اس کام کرنے پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں توحید اس طرح کام کر دیا ہے کہ میری امت جو بھی میرا کلمہ محض پڑھ لے گا، دل اور جان سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب سے میرا کلمہ پڑھ لے گا، وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ لہذا فرمایا وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا تَقْتَتَلُوا وَتَهْلِكُوا لَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میرے بعد تم لوگ دنیا دار بن جاؤ گے، اور دنیا داری میں ایک دوسرے کو قتل کر کے آپ اپنے ہلاکت میں ڈال دو۔ کیا قتال نہیں ہوتا؟ دنیا داری میں ہم لوگ قتل کر رہے ہیں، یہ وہی آقا کی پیشین گوئی ہے۔ جب آقا نے فرمایا کہ مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے تو دوستوں پھر ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اس ملا کو کیوں پریشانی ہے کہ ہر وقت شرک کی رٹ لگا کر لوگوں کو نیک اعمال سے روکتا ہے؟ کبھی میلاد کو کہتا ہے شرک ہے، کبھی عیسیٰ کو کہتا ہے شرک ہے، کبھی اس کو کہتا ہے شرک ہے۔ نہ جانے اس ملا نے کہاں شرک کے فتوے ٹھونس دیے ہیں، حالانکہ اس کو شرک کی خبر نہیں ہے کہ شرک کیا چیز ہے۔ اگر شرک کی خبر ہو تو ایسی باتیں نہ کریں۔ تو دوستان محترم، جب ہمیں آقا نے خبر دے دی ہے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں، تو ہمیں آقا کی بات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے۔ جو اپنے آقا کی اعتبار پہ اعتبار نہیں کرتا، بھروسہ نہیں رکھتا، معنی یہ ہے کہ وہ خود بے ایمان ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان درست ہو تو آقا کی ہر بات اس کے لیے ایک لکھی ہوئی ایسی تقدیر ہو جائے کہ وہ کبھی ٹل نہیں سکتی، رک نہیں سکتی، اور اس کو وہ کوئی چھوڑ نہ سکتا۔ اگر ایمان کمزور ہے تو ہر بات وہ کہے گا یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی کمزور ہے، یہ بھی زور ہے۔ فرمان مصطفیٰ ضعیف نہیں ہوتا، یہ تمہارے ایمان ہے جو ضعیف ہے، ایمان ضعیف ہے، اس لیے ایسی باتیں مجھ سے نکلتی ہیں۔ اس لیے دوستان محترم، ایمان یہی رہنا چاہیے، اللہ کی ذات پر، اس کے محبوب پر۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ شرک معاف نہیں کرتا اور جو گناہ ہے وہ معاف کر دیتا ہوں،
تو گناہگار تو ہر وقت اللہ کے دور جھکتا رہے، معافی مانگتا رہے. ہر آدمی اپنے تئیں وہ اپنے آپ کو زاہد اور عابد نہیں کہہ سکتا. عجز و نیاز اور انکساری کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اللہ کے دور جھکا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے. اللہ رب العزت گناہوں کو اس کی انکساری کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے معاف کر دے. لہذا نہ میلاد شرک ہے. میلاد کا معنی دیکھیں کیا ہے. میلاد کا معنی پیدائش ہے. تو سنی تو یہ اعلان کرتے ہیں میلاد بنا کر کہ لوگوں اللہ وہ ہے جس کا میلاد نہیں ہوا، مصطفیٰ وہ ہے جو پیدا ہوئے. میلاد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ پیر سید سیف اللہ خالد گیلانی. گویا کہ ہم اپنے آقا کے اس فرمان پر اعتماد کرتے ہوئے یقین سے کہتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی امت مسلمہ میں کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، کوئی مشرک نہیں ہو سکتا. گناہگار تو طرح طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی مشرک، کوئی ایسا شرک والا کام نہیں کر سکتا، کوئی مشرکانہ کام نہیں کر سکتا. اور جب آقا نے فرما دیا کہ مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے تو اللہ تجھے کیا ڈر ہے، تجھے کیوں فکر پڑی ہوئی ہے. اس لیے تو اپنے ایمان کی خیر کر، ہمارے ایمان کی فکر نہ کر. اللہ رب العزت ہمیں اس قول مصطفیٰ پر مکمل یقین اور اعتماد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان شر پسندوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واحد رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اب کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنا، بے شک.